الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صفحہ نمبر 625 کے بالکل آخری الفاظ ہیں، آخری لائنیں ہیں۔ اسماء مبارکہ کے ٹائٹل سے انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے، سنیں گے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، یعنی کسی چیز کے ناموں کا بہت زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ چیز عزت و شرف والی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ خلاق عالم جل جلالہ نے اس قدر اعزاز و اکرام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا ہے کہ آپ امام النبیین، یعنی سارے نبیوں کے امام، سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار، محبوب رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کی اسماء مبارکہ اور القاب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد و احمد ہوں، اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا، اور عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ کے قدموں میں سب کا حشر ہوگا، اللہ اللہ، یعنی کہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے القاب و اسماء بہت زیادہ تعداد میں مذکور ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ خداوند قدوس کے ناموں کی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام 99 نیمز، اور علامہ ابن دحیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام ناموں کو شمار کیا جائے جو قرآن و حدیث اور اگلی کتابوں میں مذکور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی گنتی 300 تک پہنچتی ہے۔ اور بعض صوفیہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی 1000 نام ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تعداد بھی 1000 ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسماء مبارکہ میں سے 2 نام سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک محمد، دوسرا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور اسی نام پر آپ کا عقیقہ کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا بھی یہ نام نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس نیت سے اور اس امید پر اس بچے کا نام محمد رکھا ہے کہ تمام روئے زمین کے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس امید پر محمد نام رکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف فرمائے گا اور زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی۔ اور حضرت عبد المطلب کی اس نیت اور امید کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی جس کا ایک کنارہ زمین میں ہے اور ایک سرا آسمان کو چھو رہا ہے،
اور تمام مشرق و مغرب کہ انسان اس زنجیر سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب قریش کے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ اے عبد المطلب، آپ کی نسل سے ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ تمام اہل مشرق و مغرب اس کی پیروی کریں گے اور تمام آسمان و زمین والے اس کی مدح و ثنا کا خطبہ پڑھیں گے۔ اور بعض کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے شکم مبارک میں رونق افروز تھے تو انہوں نے خواب میں ایک فرشتہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے جہان کے سردار تمہارے شکم میں تشریف فرما ہیں، جب یہ پیدا ہوں تو تم ان کا نام محمد رکھنا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوابوں کی وجہ سے دونوں نے باہمی مشورہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کے نام سے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمد کے نام سے تمام زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کا ڈنکا بجاتے رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہوئے تشریف لائے تھے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نامی اسم گرامی احمد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت، آپ کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں آپ کی یہ کنیت مذکور ہے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو ان لفظوں سے سلام کیا، السلام علیک یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد آپ پر سلام۔ یاد رہے کنیت عام طور پہ کسی وصف یا کسی اولاد کی نسبت سے نام رکھا جاتا ہے، تو آپ کے بڑے شہزادے کا نام چونکہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اس نسبت سے آپ کو لوگ ابو القاسم کہتے تھے، اور چونکہ آپ کے ایک شہزادے کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے تو اس نسبت سے آپ کو ابو ابراہیم کہنا بالکل جائز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو ابو فاطمہ کہنا بھی درست ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی والد ہیں۔ طب نبوی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ دوائیں استعمال کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بیماری کے سوا تمام بیماریوں کے لیے دوا پیدا فرمائی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپا ہے، اولڈ ایج، ظاہر بندہ جوان دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جن جن طریقوں سے علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہتر 4 طریقہ علاج ہیں۔ سعوت، ناک کے ذریعہ دوا چڑھانا، لدود، منہ کے کسی ایک جانب سے دوا پلانا، حجامہ، کسی عضو پر پچھنا لگوا کر خون نکلوا دینا، اسے کپنگ بھی کہتے ہیں، مشی، جلاب لینا۔ بعض دوائیں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں
اور بعض دواؤں کے اوصاف اور ان کے فوائد سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ ہم یہاں ان میں سے تبرکاً چند دواؤں کا ذکر تحریر کرتے ہیں تاکہ ہماری اس مختصر کتاب کے صفحات طب نبوی کے اہم باب سے محروم نہ رہ جائیں۔ اثمد یعنی سرما ہے، سیاہ اصفہانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اثمد کو استعمال میں رکھو، یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں اثمد کا سرما رہتا تھا۔ آپ سونے سے پہلے ہر رات 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ حنا یعنی مہندی، حضور کے کوئی پھنسی نکلتی یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہندی رکھ دیا کرتے تھے۔ الحبۃ السوداء کلونجی، جس کو شونیز بھی کہتے ہیں اور بعض جگہ اس کو منگ ریلا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے استعمال کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں موت کے سوا سب بیماریوں سے شفا ہے۔ التلبینہ آٹا، پانی، شہد، تیل ملا کر حریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی شخص جاڑا بخار میں مبتلا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طعام کے تیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کھانا غمگین آدمی کے دل کو تقویت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم لوگ پانی سے اپنے چہروں کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہو۔ العسل یعنی شہد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اس کے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا دست بند نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ پھر وہ تیسری بار آ کر کہنے لگا دست کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا یہ علاج تو میں کر چکا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینہ میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد، دوسری قرآن شریف۔ خل یا خلو سرکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ عز و جل سرکہ میں برکت عطا فرما کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ زیت یعنی روغن زیتون، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روغن زیتون کو سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو بدن پر بھی ملتے رہو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں وارد ہوا کہ تم لوگ روغن زیتون کو کھاؤ اور اس کو بدن میں لگاؤ کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے۔ مسمن بدن کو فربا کرنے والی دوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے جب میری رخصتی کا ارادہ کیا تو میرا علاج کرنے لگیں کہ میں ذرا فربا بدن ہو جاؤں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ مگر جب میں نے ککڑی کو تازہ کھجوروں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو میں خوب فربا بدن والی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ککڑی تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ عشاء، رات کا کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا ترک نہ کرو، کچھ نہ ملے تو ایک مٹھی کھجور ہی کھا لیا کرو، کیونکہ رات کو کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ حمیہ، مضر چیزوں سے پرہیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ام المنذر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کچی پکی کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور نکاحت باقی ہے، اس لیے تم اس کو مت کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اور چقندر ملا کر کھانا پکایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید غذا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ زبردستی کر کے اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ زنجبیل، سونڈ یا سونٹ۔ بادشاہ روم نے ایک گھڑا زنجبیل سے بھرا ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ نے اس میں سے ایک ایک ٹکڑا اپنے صحاب کو کھانے کے لیے دیا۔ اس روایت کو ابو نعیم محدث نے اپنی کتاب طب نبوی میں بیان کیا ہے۔ عجوہ، مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے کھجور کا نام ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ عجوہ جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے شفا ہے۔ یکمات، جس کو بعض لوگ ککر متا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمات من کے مثل ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور بہت ہی مفید چیز تھی ایسے ہی جی ہے، اور اس کا عرق آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ سنا، سنام کی ایک دوا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کس دوا سے جلاب لیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ شبرم سے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی گرم دوا ہے۔ پھر آپ نے اس کو سنا کا جلاب لینے کے لیے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر موت سے شفا دینے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ سنا ہے۔ سنوت، اس کے معنی میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے، مگر اطباء نے ایک خاص تفسیر کو ترجیح دی ہے، یعنی وہ شہد جو گھی کے برتن میں رکھا گیا ہو اور اس میں گھی کے کچھ اثرات پہنچ گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سنا اور سنوت کو استعمال کرتے رہو کہ ان دونوں میں موت کے سوا تمام امراض سے شفا ہے۔ بعض اطباء نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شہد اور گھی سے سنا کی اصلاح اور اسہال کی اعانت ہو جاتی ہے۔ سم یعنی زہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا یعنی زہر سے منع فرمایا ہے۔ عود ہندی، قط شیریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عود ہندی کو استعمال میں لایا کرو کیونکہ اس میں 7 شفائیں ہیں۔ حلق میں کووں کے لیے اس کا سعود کرنا چاہیے اور نمونیا کے لیے اس کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔ دوا عرق النساء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنگل میں چرنے والی بکری کے سرین کو گلا کر 3 ٹکڑے کر لیے جائیں اور 3 دن نہار منہ ایک ٹکڑا کھائیں، اس میں عرق النساء کی شفا ہے۔ حرام دوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کی دوا بنا دی ہے، لہٰذا تم لوگ دوا کرو مگر حرام چیز سے دوا علاج مت کرو۔ شراب۔ حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری بار انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ تو دوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بیماری ہے۔ زخموں کا علاج۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور لوہے کی ٹوپی آپ کے سر اقدس پر توڑ ڈالی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چہرہ انور سے خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی رکھ کر زخم پر بہا رہے تھے، لیکن جب خون بہنے کا سلسلہ بڑھتا ہی رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالا، پھر اسی راکھ کو زخموں پر چپکا دیا تو خون بہنا بند ہو گیا۔ طاعون، پلیگ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا۔ جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون پھیل گیا ہے تو تم لوگ اس زمین میں داخل نہ ہوا کرو، اور جب تمہاری زمین میں طاعون آ جائے تو تم اس زمین سے نکل کر نہ بھاگو۔ اناڑی طبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم طب کو نہیں جانتا اور علاج کرتا ہے تو وہ مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچا ضامن ہے تو وہ ضامن ہے، یعنی اگر مریض کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ ضامن ہے، یعنی اس سے نقصان کا تاوان لیا جائے گا۔ بخار۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بخار کو گالی دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو گالی مت دو، بخار کی بیماری مریض کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کے میل کو آگ دور کر دیتی ہے۔ بخار کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے سے ہے، لہٰذا تم لوگ اس کو پانی سے پلا کر اور غسل کرا کر ٹھنڈا کرو۔ نوٹ: بخار کا یہ علاج ایک خاص قسم کے بخار کا علاج ہے جو عرب میں ہوتا ہے، جس کو اطباء صفراوی بخار یا حمی ناریہ لو لگنے کا بخار کہتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے بخار کا علاج نہیں ہے، یہ حاشیہ ابن ماجہ کے مطابق ہے، اس لیے ہر قسم کے بخاروں میں یہ علاج کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی طبیب حاذق سے اچھی طرح بخار کی تشخیص کرا لینے کے بعد ہی اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اچھا، آخر میں عرض کر دوں، یہاں انہوں نے لکھا نہیں، میں سوچ رہا تھا شاید یہ لکھ دیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرآۃ المناجیح شرح مشکات المصابیح میں جو طب کا باب ہے نا، اس کے تحت ایک جملہ لکھا ہے، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نسخے ہیں نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں کے لیے شہد، فلاں کے لیے کھجور، فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے وہ، تو وہ ان افراد کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ علاج ہر ایک کے لیے مفید ہو تو اس کے لیے اس کو تھوڑا خاص طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا علاج بہتر طریقے سے ہوگا۔ اب شہد ہر ایک کے لیے مفید ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، شہد کے ساتھ کچھ اور ملا کر استعمال کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ اس بندے کے لیے مفید ہو جائے۔
دوسرا بندہ کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ ملا کے استعمال کرے تب اس کے لیے مفید ہوگا۔ تو یہ جسہ نا ہر ایک کی باڈی ڈیفرنٹ ہے، کوئی گرم جسہ، کوئی ٹھنڈا بادی، اس طرح نا مختلف ہوتے ہیں۔ اطباء جو حکیم ہوتے ہیں وہ اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا مزاج جو ہے نا وہ کسی حکیم سے بیٹھ کے سمجھ لیں، یہ بہت ایک پتے کی بات ہے۔ مزاج سمجھ لیں، پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کے مزاج کے موافق کون کون سی غذائیں ہیں اور کون سی غذائیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو جو سوٹ کرتی ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں، جو سوٹ نہیں کرتی ان کو بالکل استعمال نہ کریں یا بہت کم استعمال کریں۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے علاج بالغذا، یہ مطلب اسلام کی بھی تعلیمات ہے۔ جس طرح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں اس وقت کھانے سے منع فرما دیا جب کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا۔ تو یہ پرہیز جو ہے نا اسلام کا درس ہے۔ یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں یو کے میں نا پرہیز کا عام طور پہ کہا نہیں جاتا، بالکل پرہیز نہیں بتاتے، دوائیں دیتے ہیں اور دوائیں دیتے ہیں، اور دواؤں کے پھر سائیڈ افیکٹ چلتے ہیں، ایک بیماری سے شفا تو دوسری میں مبتلا۔ چلو جی، ڈاکٹروں کا نظام یہاں خوب چلتا ہے اور خوب مطلب دوائیں کھائے جاؤ تو زندگی گزارے جاؤ، ہیپی ڈیز۔ تو یہ مسئلے ہیں یہاں پر۔ علاج یعنی کہ بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے والی بات نہیں کرتے، بس وہ یعنی کہ نا وہ کیا کہتے ہیں، پوچا لگا دیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے مطلب بہت سارے پیشنٹس ایسی ہیں ان کی معمولی بیماریاں ہیں مگر ان کو لانگ ٹرم میڈیکیشن پہ رکھا ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر حضرات اس پہ زیادہ بحث کر سکتے ہیں، میں زیادہ نہیں کروں گا، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی نسخے ہیں ان کو اپنے قریبی کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا عنوان ہے پیغمبری دعائیں۔ خداوند قدوس کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا بہت ہی بڑا درجہ ہے، اور دعاؤں کی طرح دعاؤں میں بھی خلاق عالم جل جلالہ نے بڑی بڑی خاص تاثیرات پیدا فرما دی ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم عز و جل نے قرآن مجید میں بار بار بندوں کو دعائیں مانگنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اے بندو تم لوگ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعاؤں کی فضیلت و اہمیت کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو خدا سے دعا نہیں مانگتا خدا اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے طب نبوی کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چند دعاؤں کا تذکرہ بھی ہم اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں جو آپ کے معمولات میں رہی ہیں، اور جن کے فضائل و فوائد سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرما کر ان کے ورد کا حکم فرمایا ہے، تاکہ سیرت نبویہ کے اس مقدس باب سے بھی یہ کتاب مشرف ہو جائے اور مسلمان ان دعاؤں کا ورد کر کے دنیا اور آخرت کے بے شمار منافع و فوائد سے مالا مال ہوتے رہیں، ہر بلا سے نجات۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو زندگی کی کوئی چیز، اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سوتے وقت کی دعائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیا نفسی بعد ما اماتہا و الیہ النشور۔ رات میں جاگے تو کیا پڑھے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور وضو کر کے جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی مقبول ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور شیطان اس سے الگ ہٹ جائے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انشاءاللہ تعالی صفحہ 640 پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلا جو لیسن ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اس سے آگے نیکسٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔